اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل کیا جائے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، دونوں قسم کے ان کے مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ ہمیں انسان کیوں پیغمبر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، ہمارا جیسا انسان جو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو کوئی فرشتہ آتا جو ہمیں پیغمبر بن کر آتا، جو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتا۔ دوسرا بعض ان میں سے یہ کہتے تھے کہ ان رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے مطالبہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن بشرطے کہ آپ 4 فرشتے ہوں جو آئیں اور آ کر ہم کو بتائیں کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو دونوں باتوں کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ قرآن کیوں ایک فرشتے پر نازل نہیں ہوا، فرشتے کو کیوں رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، یا فرشتوں کو تمہارے سامنے تصدیق کر کے کیوں نہیں بھیجا گیا، تصدیق کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا گیا۔ تو اس کے 2 جواب دیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذرا سوچو کہ فرشتہ اگر آئے تو اپنی اصلی شکل میں آئے یا انسان کی شکل میں آئے۔ اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا ہے تو ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، کیونکہ فرشتے کی جو ہیئت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ انسانوں کے لیے ایک ایسی شکل ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے۔ یہاں تک کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام اصلی فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوئے تو آپ پر غشی طاری ہونے لگی۔ تو انسان کے اندر فرشتے کو اپنی اصل صورت میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اور اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو معاملہ ہی تمام ہو جاتا۔ معاملہ تمام ہونے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ یہ ان کو دیکھ کر برداشت ہی نہ کر سکتے اور ختم ہو جاتے ہیں سب جب اصلی شکل میں دیکھے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے معاملے کام تمام ہو جانے کی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی کافر کسی معجزے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس معجزے کو اس کے مطالبے کے مطابق دکھا دیا جاتا ہے تو اور پھر بھی وہ انکار پر جمع رہے یا کفر پر جمع رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک ہی کر دیتے۔ پچھلی قوموں میں یہی ہوتا رہا ہے، عاد میں، سمود میں، نوح علیہ السلام کی قوم میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، کہ جب ان کے منہ مانگے معجزات دکھا دیے گئے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملی، پھر ان کو عذاب ہی میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو پہلی بات لقضی الامر کے اندر دونوں باتیں داخل ہیں۔ ایک تو ان کے اندر طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، یہ اس کو دیکھ کر مر جائیں گے، اور ثم لا ينظرون، پھر مہلت ہی نہیں ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری سنت یہ ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد، یعنی وہ معجزہ جو ان کا منہ مانگا معجزہ ہو، اس کے بعد بھی اگر یہ کفر پر قائم رہیں تو ان کو مہلت نہیں ملتی، ان کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ صورت ہے جبکہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں آئے، تب تو یہ حال ہوگا، یا تو ویسے ہی مر جائیں گے دیکھ کر، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسانی شکل میں لایا جائے فرشتے کو تاکہ یہ اس کو برداشت کر سکے، تو پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ یہ تو انسان ہے، اس کو فرشتہ ہم کیسے سمجھے، رسول کیسے مانے؟ تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم ان کو فرشتہ بنا کر بھیجیں یعنی انسانی شکل میں، تو اللہ جعلناہ رجلا، تو ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں دیکھنے کی اصل فرشتے کو، تو وہ انسانی شکل میں آئے گا، ایک مرد کی شکل میں آئے گا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس صورت میں ہم انہیں اسی شعبے میں ڈال دیں گے جس میں آج مبتلا ہے، کہ انسان ہے یہ تو، اس کو فرشتہ مانیں گے ہی نہیں، اور کہیں گے جیسے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ
ہم جیسے انسان ہیں لہٰذا ہم ان کو کیسے مانیں، تو اس وقت بھی یہ کہیں گے لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ لہٰذا یہ ان کا مطالبہ کسی بھی صورت قابل عمل نہیں کہ فرشتہ بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ جو بھی کہا گیا کہ اگر ہم نے فرشتہ ہم نازل کریں اپنی اصل صورت میں تو لقضی الامر، کام تمام ہی ہو جائے۔ اس کے دو معنی تو میں نے ابھی عرض کیے۔ تیسرے معنی اس میں یہ بھی ممکن ہے اور بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر بالفرض فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی نفسانی خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھتا ہے کہ یہ کوئی حرام کھا رہے ہیں اور ان کو منع کرتا ہے، تو اس کے جواب میں ان کو یہی کہنا تھا کہ بھائی تم ہمیں کیسے منع کرتے ہو؟ تمہیں تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو تم ہمیں یہ کیا سکھانے آ گئے؟ تمہیں اگر بھوک لگتی، پیاس لگتی، تمہارے دل میں خواہشات پیدا ہوتی، تمہاری انسانی حاجتیں ہوتی، تو پھر بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تم جو ہمیں حکم دے رہے ہو یہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ لیکن فرشتہ اگر آتا تو وہ کہتا کہ یہ تم، بلکہ فرشتہ جو ہے ہو سکتا ہے کسی مباح چیز کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو اس لیے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر اس کی باقی ضرورت ہے، اس کی باقی حاجت ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اتنی سختیاں کرتا تمہارے اوپر کہ لقضی الامر، کہ کام تمام ہی ہو جاتا تمہارا۔ یہ ساری وجوہ ہیں جس کی بنا پر ہم نے کوئی فرشتہ نازل نہیں کیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے دل میں یا صحابہ کرام کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی ان کے منہ کے معجزات دکھا دیے جائیں، ایک حجت تمام ہو جائے، یہ کم از کم ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے ایمان لے آئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ پرواہ نہ کریں کیونکہ در حقیقت یہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، جس چیز کا مذاق اڑایا تھا اسی نے ان کو آ گھیرا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو آپ ان کی فکر میں نہ پڑیں، جس طرح پہلے رسولوں نے برداشت کیا اس طرح آپ بھی برداشت کرتے رہیں، اور البتہ ان سے یہ بات کہہ دو کہ قل سیروا فی الارض، ذرا زمین پر میں چل پھر کر دیکھو، ذرا چلو، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور اسی قسم کے اعتراضات کیے تھے، اسی قسم کے مطالبے کیے تھے جیسے تم کر رہے ہو، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ کیونکہ اہل عرب جو ہیں وہ خاص طور پر سمود کی بستیوں سے گزرتے تھے، جب تجارت کے لیے شام جاتے تھے تو سمود کی بستیاں راستے میں پڑتی تھیں، ان کو یہ دیکھا کرتے تھے کہ جس طرح کھنڈر بنے ہوئے ہیں، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور اسی طرح بعض اوقات یمن کے اندر ان کا جانا ہوتا تھا، تو اس یمن کے اندر بھی وہ حضرت قوم عاد کا انجام دیکھا کرتے تھے۔ شام جانا ہوتا تھا تو لوط علیہ السلام کے بستیوں کو دیکھتے تھے کہ کس طرح تباہ ہوئی، تو بھائی وہاں چل کے دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اگر تم بھی اسی روش پر کار بند رہو گے جس روش پر وہ قومیں تھیں، تو پھر تمہارا انداز بھی یہی ہونا۔ وآخر دعوانا